مولا علی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس سے ایمان میں قوت آتی ہے۔ علی خامنہ ای صاحب اس طرح کی رہبری کی اہل سنت میں، سعودیہ میں، مصر میں اور دنیا کے ہر کونے میں اس طرح کے مسلمان رہبروں کی ضرورت ہے۔ میں بحیثیت ایک سنی عالم، میں سارے شیعہ بھائیوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ سب اپنے مسلک چھوڑ دو اور سب سنی بن جاؤ۔ یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب، یقینی بات ہے کہ انسان وہی کام اچھے ڈھنگ سے کر سکتا ہے جس طرف اس کا دل راغب ہو۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ ایمان کے میدان میں، اسلام کے میدان میں آگے بڑھے، تو یقینی بات ہے کہ اسلام میں اس کا دل لگنا چاہیے، اور یہ دل میں اسلامی اور ایمانی گرمی آتی ہے مولا علی سے۔ لیکن حقیقت میں حرارت اور جوش اور جذبہ جو آتا ہے وہ مولا علی کا اگر صرف نام بھی اگر آ جائے تو وہ جذبہ آ جاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یا علی مرتضیٰ یا ابو الحسن یا ابو تراب ارحموا یا سادتی فی قلتی فی ذلتی، یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب، یک نگاہ مرحمت بر حسرت بیچارہ کن، تابگے ای آہزاری تابکے ای اضطراب۔ انقلاب آیت اللہ خمینی صاحب نے لایا تھا، انہوں نے بہت بڑا کام یہ کیا ہے۔ یعنی فروع عقیدہ میں اگر دیکھیں تو ہم ان کو شیعہ سمجھتے ہیں، ہم سنی ہیں، لیکن ان کا جو انقلاب تھا وہ انتہائی اہم انقلاب تھا کہ ایک تو بادشاہت کو ہٹا کر انہوں نے جمہوریت کو لائی ہے اور بنیادی اصول وہاں پر اسلام کے رکھے ہیں۔ یا ابھی جو رہبر اعلیٰ ہے علی خامنہ ای صاحب، یہ جو حضرات ہیں یہ شیعوں کے رہبر ہے اس طرح سے میں نہیں مانتا، یہ ایران کے رہبر اعلیٰ ہے۔ یعنی ایران کے اندر اہل سنت والجماعت کی کثیر تعداد ہے جو ان کو رہبر مانتی ہے۔ اس طرح کی رہبری کی اہل سنت میں، سعودیہ میں، مصر میں اور دنیا کے ہر کونے میں اس طرح کے مسلمان رہبروں کی ضرورت ہے جو اپنی قوم کو متحد کر سکے، دیگر مختلف اقوام سے ادب اور اخلاق کے ساتھ بیہیو رکھنے، اور اپنے پڑوس سے، جیسا کہ ہم ایران کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں ورلڈ لیول پر مشرق وسطیٰ میں جو عالم اسلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، سیریا میں، فلسطین میں، ابھی لبنان میں اتنا خطرہ آج ہے، یمن کے حالات ہم دیکھیں، عراق کے حالات دیکھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یا ہم شیعہ سنی کے نام پر بٹے ہوئے ہیں، یا پھر ہم کیا کہتے ہیں کردی، ترکی اور عربی کے نام پہ ہم بٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر متحد کیا، اور انسانی اقدار، ہیومن ویلیوز ہم کو ایسے عطا فرمائے کہ مسلم تو کیا ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھی ہمارا جھگڑا کبھی نہ ہو۔ یہ ویسٹرن ورلڈ کے کچھ خونخوار سیاستدان وہ پیٹرول کی دولت کے لیے یا کیا کہتے ہیں زمین اور ہوس اور اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ مسلمانوں کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ ایز اے ڈائریکٹر آف منہاج القرآن کا یہ پیغام ہے کہ اپنا اپنا مسلک اپنی جگہ ہے۔ کوئی یہ اگر میں بحیثیت ایک سنی عالم، میں سارے شیعہ بھائیوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ سب اپنے مسلک چھوڑ دو اور سب سنی بن جاؤ، یہ نہیں، یہ مطالبہ فیل مطالبہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی شیعہ بھائی اگر ہم کو یہ کہے کہ تم سب اہل سنت چھوڑ دو اور شیعہ بن جاؤ، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنے مسلک پر مضبوطی سے رہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو متفقات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اصل ایمان ہے جس میں ہم سب متحد ہیں، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہو۔ تو متفقات کو، جن چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور جن چیزوں میں اختلاف ہے ان کو پیچھے ڈالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تم آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تم فیل ہو جاؤ گے۔